الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہو ایمان لاؤ پہلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز کو پہلے اپنے عقیدے کا حصہ بناؤ، تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول نے پہلے ان کو عقیدے کا سبق سکھایا۔ یہ ہوا بعد میں کہ ان لوگوں کے پاس جب یہ لوگ شراب پی رہے تھے، شراب حرام ہونے کا اعلان ہوا تو خود بخود ان کا عقیدہ مضبوط تھا، اپنے ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے تھے شراب کے، انہوں نے اس پیالے کو نیچے گرا دیا۔ کسی کے منہ تک شراب پہنچی تھی، شراب کو کلی کر دی۔ اگر کسی کے پیٹ میں بھی شراب چلی گئی تھی، اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال کر شراب کی قے کر دی۔ کیوں؟ عقیدہ مضبوط ہو چکا تھا کہ میں اب اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت پر عقیدے کے اثرات، صحابہ کی زندگی پر عقیدے کے اثرات، تابعین پر، تبع تابعین پر عقیدے کے اثرات، یعنی عقیدہ مضبوط ہو تو انسان کی زندگی کا ظاہر اور باطن بدل کے رہ جاتا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، آدمی نمازوں میں سستی کرے گا، عقیدہ مضبوط نہیں، آدمی روزے میں سستی کرے گا، عقیدہ مضبوط نہیں، آدمی زکوٰۃ نکالنے میں سستی کرے گا، اگر عقیدہ مضبوط نہیں، آدمی استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرے گا۔ یعنی اپنے فرائض سے غفلت کرنا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کا عقیدہ کمزور ہوگا۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو انسان سوچے گا اگر یہ میں کام نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کفار اور مشرکین گناہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جا کر جواب دینا نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے مجھے۔ کافر کا یہ عقیدہ تھا، لیکن ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے میں یہاں جو بھی کروں گا مرنے کے بعد اللہ کو مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ یعنی عقیدہ بھی انسان کی زندگی کو بدلنے والی چیز ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے،
جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور مستحق عبادت ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، سلف صالحین پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سلامتوں کو نازل فرمائے ہیں۔ محترم حاضرین، معاشرے کی تبدیلی کے لیے، ایک فرد کی تبدیلی کے لیے، ایک گھر کی تبدیلی کے لیے، یعنی ایک معاشرے کی تربیت کے لیے، ایک آدمی کی تربیت کے لیے، ایک گھر کی تبدیلی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں جن لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا کردار اس کو بدلنے میں دو چیزوں کا ہے۔ ایک انسان کا عقیدہ ہے جو اسے بدل کے رکھ دیتا ہے، اور عقیدے کے بعد اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تربیت پر عبادت ہے جو اسے زندگی میں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، انسان اگر اپنا عقیدہ مضبوط کرے انسان کی زندگی بدل جائے، اور انسان اگر اپنی عبادتوں کو مضبوط کرے، اپنی عبادتوں کو اچھے طور پر وقت پر انجام دے، ریاکاری سے پاک اخلاص کے ساتھ عبادتوں کو انجام دے، تو وہ اپنی تربیت کے، اپنی زندگی کے اچھے پہلو پر باقی رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، جن لوگوں کے نزدیک عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں، جو لوگ اللہ رسول کو نہیں مانتے، جو لوگ دین کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے والوں کو جنتوں میں بھیجے گا، اور جن کا کوئی عقیدے سے تعلق نہیں ہے کہا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور جس طرح دنیا میں آیا، کھایا پیا، زندگی گزارا، چلا گیا، ان لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کے بارے میں یہ لوگ اپنی زندگی میں کچھ مقام رکھتے ہیں، نہ رسول کا ان کی زندگی میں کچھ مقام ہے۔ والذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ جس طرح جانور زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی بھی ویسی ہی ہے۔ ایک اور جگہ کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن کا عقیدہ نہیں ہوگا، اللہ رسول کو جو ماننے والے نہیں ہوں گے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے بہت سارے لوگوں کا ٹھکانہ جو کافر ہیں، جن کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، جن کی زندگی میں عقیدے کا کوئی اثر نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی علامت نہیں جن کی عقیدے کی، جن کی زندگی میں، کہا کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، ان کو ہاتھ دیے گئے ہیں مگر ہاتھوں سے کوئی کام نہیں لیتے، ان کو عقل دی گئی ہے، آنکھیں دی گئی ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، پیر دیے گئے ہیں اس سے یہ لوگ چلتے بھی نہیں ہیں، یعنی بیکار انسان ہے۔ بلکہ کہا جانور تو کم از کم ہاتھ پیر اسے دیے گئے ہیں تو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، یہ اپنے جسم کے اعضاء سے کام بھی نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ تو انسانی زندگی میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آج انسان ہے کل انسان نہیں ہے، کل تک دوہر تک انسان نہ ہو تو لوگ ثواب سمجھ کر اسے دفنا دیں گے۔ انسانی زندگی میں اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ صحیح عقیدے کی ہے، صحیح عقیدے کے بعد پھر صحیح عمل کی اہمیت ہے۔ سابقہ ہم اگر تاریخ کی مثالیں دیکھیں تو بہت سارے گمراہ فرقوں کے علماء تھے،
گمراہ فرقوں کے علماء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، مگر انہوں نے عقیدے کے معاملے میں قوم کو گمراہ کیا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، کسی کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید کو اپنے سینے پر رکھا، کہا کہ میں پوری زندگی کا علم ایک طرف، میں بس قرآن مجید کے عقیدے پر مرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور جو متکلمین اور فلاسفہ میں سے تھے، ان کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے جا کر امام بخاری کی صحیح بخاری اٹھا لی اور اپنے سینے پر اس کتاب کو رکھا اور کہا کہ میں علم کی چیزیں، ساری چیزیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں امام بخاری نے اس کتاب میں جو احادیث جمع کی ہیں، میں ان احادیث کے عقیدے پر میں مرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین کرام، آدمی کا عقیدہ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے عقیدے کا معنی کیا ہے، عقیدے کا مطلب کیا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں، یہ عقدہ سے عربی زبان سے ہے، اگر آپ کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے آخر میں اس چیز کو پیک کرنے کے بعد اسے آخر میں کیا کرتے ہیں، ایک گرہ لگاتے ہیں، ایک گھانٹی لگاتے ہیں۔ عقدن یعنی ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، یعنی ان دونوں کو اب ایک کر دیا گیا ہے۔ تو کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، ایسی چیز کی طرف انسان کا میلان ہونا، ایسی چیز انسان کے یقین میں شامل ہو جانا، اس بارے میں کسی بھی تعلق کا شک نہ ہو، اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ جب اللہ رسول کے بارے میں ہو تو اللہ نے اپنے بارے میں جو جو باتیں بتائی ہیں ان ساری باتوں کو سچ ماننا، اللہ نے اپنے بارے میں جن جن چیزوں کو نہیں بتایا ہے ان چیزوں پر ایمان لانا۔ جیسے اللہ نے اپنے بارے میں بتایا وہ کبھی کھاتا نہیں ہے، وہ کبھی کھاتا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں نفی کی ہے، وہ کبھی نہیں کھاتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگر انسان کو نیند آ جائے تو یہ انسان کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پریشان ہے یا انسان بیمار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اسے نیند تو بہت دور کی بات، اونگ بھی اسے نہیں آتی ہے۔ انسان کو بھوک نہیں لگتی ہے تو یہ انسان کی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بھوک کی ٹانک، سیرپ، ٹیبلٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں ان چیزوں کی نفی کی ہے، کہا کہ یہ میری شان کے خلاف ہیں، اور اللہ نے اپنی شان کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں ان ساری چیزوں کو تسلیم کر لینا۔ رسول کے بارے میں اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ رسول انسان ہے، رسول ہمارے لیے عمل کے باب میں نمونہ ہے کہ رسول کو ماننا چاہیے، اس کی تصدیق کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنا چاہیے، اپنی ذاتی زندگی میں رسول کا انفلوئنس بتانا چاہیے کہ میری ذاتی زندگی میں رسول کا دخل موجود ہے۔ اور اسی طرح عقیدے میں سب سے اہم چیز آخرت پر ایمان کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آخرت کے عقیدے کی اہمیت کو بتایا۔ کفار اور مشرکین گناہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جا کر جواب دینا نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے مجھے۔ کافر کا یہ عقیدہ تھا، لیکن ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے میں یہاں جو بھی کروں گا مرنے کے بعد اللہ کو مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ یعنی عقیدہ بھی انسان کی زندگی کو بدلنے والی چیز ہے۔ کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ تم شراب مت پیو، تم زنا مت کرو، تم یہ مت کہو، وہ مت کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے یہ نہیں بتایا، رسول نے پہلے ان کا عقیدہ بدلا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہو، ایمان لاؤ، پہلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز کو پہلے اپنے عقیدے کا حصہ بناؤ، تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول نے پہلے ان کو عقیدے کا سبق سکھایا، اور نتیجہ یہ ہوا بعد میں کہ ان لوگوں کے پاس جب یہ لوگ شراب پی رہے تھے،
شراب حرام ہونے کا اعلان ہوا تو خود بخود ان کا عقیدہ مضبوط تھا. اپنے ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے تھے شراب کے, انہوں نے اس پیالے کو نیچے گرا دیا. کسی کے منہ تک شراب پہنچی تھی, شراب کو کلی کر دی. اگر کسی کے پیٹ میں بھی شراب چلی گئی تھی, اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال کر اس شراب کی قے کر دی. کیوں؟ عقیدہ مضبوط ہو چکا تھا کہ میں اب اللہ پر ایمان لا چکا ہوں, مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں, میں رسول کی بات پر ایمان لا چکا ہوں, مجھے اب یہ کام نہیں کرنا ہے. عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا, ان کی زندگیاں بدل گئی. ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. صرف اچھے کپڑے پہننے کا نام زندگی کو بدلنا نہیں ہے, اچھی غذا کھانے کا نام زندگی کو بدلنا نہیں ہے. انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن, یہ دونوں چیزیں بدلنا ہے. اور انسان کے ظاہر میں باطن میں دونوں میں عاجزی آنا ہے. کہ آدمی منافقین کے بارے میں کہا کہ منافقین خالی باہر سے مسلمان نظر آنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں عقیدہ مضبوط نہیں ہے. باہر سے چاہتے ہیں کہ صحابہ مجھے مسلمان سمجھیں, باہر سے چاہتے ہیں کہ نبی ہمیں مسلمان سمجھے, مسجدوں کو آتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن دل میں جو عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی. اسی لیے نمازوں میں سستی کرتے تھے. کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. کہ ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم بظاہر مسلمان ہیں, لیکن اندر سے دل سے عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہیں تھے. ان کے مقابلے میں صحابہ کرام جو تھے نا, اندر دل سے مسلمان تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارا دل بھی, ہمارے دلوں میں اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. صحابہ کے ایمان کی یہ پوزیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو مقدر کر دیا ہے. ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بٹھا دیا ہے کہ اب صحابہ سے کیا نہیں ہو سکتی, عملاً غلطی نہیں ہو سکتی, جان بوجھ کر غلطی نہیں ہو سکتی. انسان ہونے کے ناطے اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن صحابہ سے جان بوجھ کر ایمان کے معاملے میں, عقیدے کے باب میں صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہے. ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں کہا, ایک طرف کفار ہیں اور دوسری طرف 100 مسلمان ہیں. کفار کی طرف سے 3 لوگوں کو بادشاہ کے محل میں بھیجا گیا ہے اور ادھر طرف 100 مسلمان ہیں. حبشہ میں بات چل رہی ہے, حبشہ کا بادشاہ ہے, اور وہاں پر مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان باپ دادا کا دین چھوڑ کر کافر ہو گئے ہیں اور یہ نبی کے پیچھے چل پڑے ہیں, آپ کے گاؤں میں آئے ہیں, آپ ہمارے 100 مسلمانوں کو واپس کر دیجئے, جن کی تعداد لگ بھگ 100 تھی. بادشاہ نے ایک طرف کی بات سن لی, کہا کہ اب مجھے دوسری طرف کی بات سننا ہے. آپ مسلمانوں میں سے 100 لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو اور آپ کے بارے میں بات بتائے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اے بادشاہ, ہماری زندگی پہلے کیسی تھی؟ یعنی ہم نے ایک نبی پر ایمان لایا, ہم نے اس کی باتوں پر اپنے عقیدے کو مضبوط کیا, اپنی زندگی میں اس نبی کو ہم نے اہمیت دی, بہت ساری باتیں بتائی. ہم پہلے کیسے تھے, عقیدے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو گئی. ہم پہلے کیسے گناہ کرتے تھے, عقیدہ مضبوط ہونے کے بعد آج ہم گناہوں سے کیسے بچے ہوئے ہیں. عقیدے کی وجہ سے ہم پہلے کس قدر ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے, اور عقیدہ اچھا ہونے کے بعد ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. عقیدے سے پہلے عورتوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا تھا کہ انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. مگر جب عقیدہ مضبوط ہو گیا, ہماری زندگی بدل گئی, تو آج ہم ایسے ہیں کہ انہی بچوں کی پرورش میں ہم جنت کو تلاش کرتے ہیں. تو یعنی عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے. دنیا دیکھیے, صحابہ کرام میں بڑے مالدار صحابہ کرام موجود تھے, مگر جب اسلام آیا تو انہوں نے انتہائی عاجزی کی زندگی گزاری.
آدمی آجزی کا ناٹک ضرور کر سکتا ہے عقیدے کے بغیر، لیکن عقیدہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امیر ترین آدمی کوئی آ کر ایک مرتبہ عصر کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں، نماز کے بعد لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے، تعجب ہوا، عصر کے فوری بعد اللہ کے نبی باہر جا رہے ہیں، واپس پھر پلٹ کر آئے، چہرے دیکھ کر پہچان گئے، کہا کہ میں پہچان سکتا ہوں، جان سکتا ہوں، تم لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے عصر کی نماز ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں محمد باہر کیوں گیا تھا؟ کہا کہ میرے گھر میں کھجور کی بینج جو ہوتی ہے نا، اس کے برابر سونا رکھا ہوا تھا، گولڈ رکھا ہوا تھا، اور میں اسے صدقہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی زندگی میں بہت مالدار آدمی ضرور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا، اللہ کے نبی نے عاجزانہ زندگی گزاری۔ کوئی آ کر پوچھتا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ بکریاں دے دیتے، اونٹ اللہ کے نبی دے دیتے۔ کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی آدمی تھے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن رمضان آتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ عام دنوں کے بارے میں ہواؤں کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے، بہت مالدار انسان تھے، لیکن عقیدہ اتنا مضبوط تھا، سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، عاجزانہ زندگی گزارتے تھے۔ رسول کے گھر میں 15 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول 10 دن تک 15 دن تک آپ کے گھر میں جو عام غذا کھجور کی غذا ہوتی وہ کھجوریں کھاتے تھے۔ عرب میں جس طرح ہم چاول کھاتے ہیں روزانہ، عرب میں کھجور کھانے کا رواج تھا، ان کی یہ عادت میں شامل تھا، ان کی اصل وہ غذا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت پر عقیدے کے اثرات، صحابہ کی زندگی پر عقیدے کے اثرات، تابعین پر، تبع تابعین پر عقیدے کے اثرات، یعنی عقیدہ مضبوط ہو تو انسان کی زندگی کا ظاہر اور باطن بدل کے رہ جاتا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، آدمی نمازوں میں سستی کرے گا، عقیدہ مضبوط نہیں، آدمی روزے میں سستی کرے گا، عقیدہ مضبوط نہیں، آدمی زکوٰۃ نکالنے میں سستی کرے گا، اگر عقیدہ مضبوط نہیں، آدمی استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرے گا۔ یعنی اپنے فرائض سے غفلت کرنا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کا عقیدہ کمزور ہوگا۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو انسان سوچے گا اگر یہ میں کام نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر رسول پر عقیدہ ہو، میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے رسول کے طریقے پر کرنا ہے۔ صرف کام کا جذبہ، عبادت کا شوق یہ کافی نہیں ہے، عبادت کے شوق کے ساتھ عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رسول کی اتباع بھی ضروری ہے، رسول کے طریقے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ تربیت، عقیدہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے زمانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جب زندگی میں گناہ ہو جاتا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرتے، رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر حد جاری کر دیجئے۔ یہ کب ہوگا؟ آدمی کو اپنی غلطیوں کا احساس کب ہوگا؟ جب وہ اللہ رسول پر ایمان کامل رکھے گا، اپنا عقیدہ مضبوط رکھے گا۔ اگر اس کا عقیدہ کمزور ہوگا، اپنے گناہ کو بھی اپنی صلاحیت سمجھے گا، اپنا ٹیلنٹ سمجھے گا۔ عقیدہ مضبوط نہ ہو تو چور چوری کر کے سمجھے گا میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ عقیدہ مضبوط نہ ہو تو آدمی دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ عقیدہ مضبوط نہ ہو، آخرت کے دن پر عقیدہ، اللہ رسول پر عقیدہ مضبوط نہ ہو، انسان ہر اچھے اور برے کی تمیز انسان کی زندگی سے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آج کا زمانہ کس قدر مادہ پرست ہو چکا ہے، تعلقات کس قدر کمرشیل ہو چکے ہیں، انسانی زندگی، رشتے، ناطے، دوست سب یوز اینڈ تھرو ہو چکے ہیں، کسی کو بس استعمال کر لیا اور اسے بس چھوڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں، معاشرے کی یہ سب سے بڑی خامیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ رسول پر عقیدے کو کمزور بنا لیا، جس کے نتیجے میں ہم یہ اثرات دیکھ رہے ہیں۔
اگر معاشرے کے ہر فرد کو، ہر طبقے کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اگر عورت کو احساس ہو جائے کہ مجھے میرے شوہر اور بچوں کے بارے میں اللہ سے پوچھا جائے گا، شوہر کو احساس ہو جائے کہ مجھے میری بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، ہر فرد کے اندر جب اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس ہو تو معاشرہ خود بخود بہتر ہونے لگتا ہے۔ اور رسول کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اللہ کو جواب دینے کا احساس، رسول پر ایمان لانے کا احساس، اللہ پر ایمان لانے کا احساس، مرنے کے بعد اپنے عمل کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس، یہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح عقیدے کے ساتھ ہماری عبادت بھی ہے۔ عبادت بھی انسان کی زندگی کو عقیدے کے بعد بدل کر رکھ دیتی ہے۔ صرف عقیدے کے بعد میں یہ کافی نہیں، زبان سے ہم نے کہہ دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، اور پھر میں اس پر عمل نہ کروں تو یوں ایسا ہی ہے کہ میری عبادت بھی کمزور ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے انسان کا مزاج گناہوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے انسان خود بخود نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان نیکیوں میں مبتلا ہے، انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور انسان گناہوں میں مبتلا ہے تو خود بخود انسان نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ نفس عمل الطاعات تتضمن ترک المعاصی ونفس ترک المعاصی تتضمن فعل الطاعات، کہ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، خود بخود نیکیوں سے دور ہو جائے گا، نیکی کے سلسلے میں ایک چڑ پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ کمزور ہے نیکیوں کے بارے میں۔ گناہوں کا رزلٹ انسان اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے تو گناہوں پر اس کا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں نوجوانوں کو، دیکھیں نوجوان طبقے کو، دیکھیں ان کا کھانا پینا کیسا ہے، سونا اٹھنا کیسا ہے، ٹائم ٹیبل زندگی میں کوئی نہیں، عمل صالح کا کوئی احساس نہیں، عقیدے کا احساس نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اس زندگی کے بارے میں کسی کو جواب دینا نہیں ہے۔ یہ زندگی نوجوانوں کی ہو گئی ہے۔ اگر نوجوان طبقہ بالخصوص یہ احساس پیدا کرے کہ مجھے اپنی جوانی کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، یہ احساس پیدا ہو جائے تو خود بخود ایک نوجوان کی زندگی، ایک عام انسان کی زندگی بدل کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی کہنے، سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اے سارے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی عبادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خود بخود دل سے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل بھی موجود ہے، اور اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ عبادت انسان کے اندر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو برکت عطا کرتی ہے،
اور زکوٰۃ انسان کے مال کو پاکیزہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی لیے گئے، اس سے زکوٰۃ سے ایک تو مال میں اضافہ بھی ہوگا اور جتنا مال ہوگا وہ مال بھی پاکیزہ ہوگا، یعنی عبادت کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی سدھرنے والی ہے۔ جیسے سچائی کے بارے میں کہا، آدمی سچ بولتا ہے تو سچائی کو تلاش کرتا ہے زندگی میں، اللہ کے پاس سچا لکھا جاتا ہے۔ تربیت کا اثر، یعنی ایک چیز پر آپ کا عقیدہ ہے کہ مجھے سچ بولنا چاہیے، اخلاق میں سچائی کو اپنانا چاہیے، اس کا اثر یہ ہے کہ انسان اللہ کے پاس سچا لکھا جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کو اپنی عادت اور اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، اسی پر اپنی زندگی کی روش رکھتا ہے، تو کہا کہ اللہ کے پاس بھی اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اپنی اچھائی، اچھی زندگی اور اپنی بری زندگی، ان دونوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہمارا عمل اگر نیک ہو تو خود بخود ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے کہا غیر مسلمین ہیں، غیر مسلمین اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا اوڑھ رہے ہیں، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس بھی ان کا مقام ہے، نہیں، اللہ کے پاس اس آدمی کا مقام و مرتبہ ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ بلکہ حدیث میں کہا گیا کہ بعض دفعہ انسان اس قدر دنیا میں حقیر سمجھا جاتا ہے، وہ اگر اپنی بات چار لوگوں کے سامنے رکھے تو لوگ اس کی بات کو بھی قبول نہیں کرتے، اگر وہ کسی گھر کو رشتہ بھی بھیج دے تو لوگ اس کا رشتہ بھی قبول نہیں کرتے، عاجز سمجھا جاتا ہے، حقیر انسان کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پوری وادی میں، پورے محلے میں، پورے علاقے میں اللہ کے پاس اس سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے پاس عزت کا مطلب کچھ اور ہے، دنیا کے پاس عزت کا مطلب کچھ اور ہے۔ اللہ کے پاس عزت اور سر بلندی کا معنی کچھ اور ہے، دنیا کے پاس عزت اور سر بلندی کا معنی کچھ اور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس عزت اور سر بلندی ہے تو وہ اس کا اثر دنیا میں بھی ہوگا، اور اگر اللہ کے پاس عزت اور سر بلندی نہیں ہے تو اس کا اثر بھی دنیا میں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے بہت سارے معاملات صرف اسی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے عقیدے کی اور اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ ہم صرف دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر سامنے والے سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس فلاں ہے، فلاں کے پاس فلاں ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں انسان کے عقیدے سے اور انسان کے عمل کی مضبوطی کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.